کبھی کبھی طویل انتظار انسان کو تھکا دیتا ہے، ٹوٹی امیدیں اور انجانے اندیشے اسے اداس اور تنہا کر دیتے ہیں، اور جو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اللہ میری دعا پر کن کب فرمائے گا۔ اگر ایسے ہی خیالات تمہیں مایوس کر رہے ہیں تو سنو، وہ مہربان خالق اپنے بندے کی ہر نس سے اور ہر اس گزرتے دکھ سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جان رکھو، اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے، اور یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود۔ یاد رکھو، تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے پر عاجز نہیں ہے، اور اگر آج تم پر ایسے حالات ہیں کہ تم خود کو تنہا اور اداس محسوس کر رہے ہو اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو سنو، ہر چیز کا وقوع اللہ کی مشیت پر ہے، موقوف ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کو زندگی میں ایسے واقعات رونما کرا دیتا ہے جس سے انسان بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی بے بسی تمہاری بیداری کا سبب بن کر تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی مختلف رنگوں کے امتزاج کا نام ہے، کبھی وہ بہار سے لطف اندوز کرواتا ہے تو کبھی خزاں سے یاسیت محسوس کرواتا ہے، کبھی عیش و عشرت کے سامان سے خوش کر دیتا ہے تو کبھی کچھ چھین کر خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر حال میں عیش ہو چاہے نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ان سے بڑھ کر کئی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم اور کون مایوس ہو جاتا ہے، اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تم سے مخاطب ہے، اور جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اگر آج کسی کے دیے دھوکے یا کسی چیز کی محرومی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے اور اسد زدہ زندگی سے تمہارا صبر بھی ٹوٹتا جا رہا ہے، تو یاد رکھو وہ وقت جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو جانتے ہو، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ جان رکھو، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، پھر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے، یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے ہی رہے گا، مگر تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر شاداں سفر کر رہے ہوتے، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف موجوں کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں، اور منافق سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، تو اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق و مالک جانتے ہو، اور تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر معبود برحق کو پکارتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے، اور تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ وہ کائنات کا مدبر و منتظم تمہاری مدد نہیں کرے گا یا تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ جان رکھو، وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی ہے، تمہاری حاجت پوری کرنے والا ہی مہربان رب ہے۔